بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم تجویدی قواعد کے ساتھ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 12 اور 13 کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 12 کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ سب سے پہلے دیکھیے کہ الا لا پر بڑی مد آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس کے بعد جو حمزہ ہے وہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے۔ جب بھی بڑی مد کے بعد حمزہ نیکسٹ کلمے کے سٹارٹ میں آئے تو ہم وہاں پر اس کو مد جائز منفصل کہتے ہیں اور اس مد کو 4 سے 5 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آگے دیکھیے انہم، نون مشدد ہے۔ نون مشدد ہونے کی وجہ سے حمزہ اور نون کی آواز کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیں گے اور نون کی زبر کو ادا کریں گے۔ انہم ایسا نہیں پڑھنا، بلکہ ملانے کا مقصد اور طریقہ یہ ہے کہ حمزہ اور نون کو آپس میں ان یہ آواز آنی چاہیے، غنہ ہو جائے مکمل، اس کے بعد نون کی زبر انہم۔ آگے دیکھیے میم ساکن کے بعد ہا آ رہی ہے، ہم المفسدون۔ جب بھی میم ساکن کے بعد ہا آپ کو ملے تو سمجھ جائیے کہ وہاں پر اظہار شفوی ہوگا، وہاں پر ہم اظہار کریں گے، کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں کرنا۔ آگے دیکھتے ہیں مفسدون، دال پیش واو، دو واو مدہ ہے، واو پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلا والا حرف پیش کے ساتھ موجود ہے، 2 حرکات کے برابر اس کی لمبائی رکھیں گے۔ آگے دیکھیے وَلَٰكِن لَا، لام پر کھڑا زبر آ رہا ہے جو کہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کو 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَلَٰكِن لَا، نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد جو حرف ہے وہ لام آ رہا ہے اور لام جو ہے وہ حروف ادغام میں سے ہے، لیکن ایسا ادغام کہ جس میں غنہ نہیں کیا جاتا، یعنی کاف کو ہم ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے، نون کو درمیان میں سے نہیں پڑھیں گے لیکن غنہ نہیں کرنا۔ وَلَٰكِن لَا، پریکٹس کیجئے انشاءاللہ بہتری آئے گی۔ آگے دیکھیے لام زبر الف لا، الف خالی اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر، اس کو الف مدہ کہیں گے، اس کی حرکات کو بھی 2 الف کے برابر رکھا جاتا ہے۔ یشعرون، عین پیش عو، را پیش واو رو، عین کی حرکت کو حمزہ کی طرح نہیں پڑھنا، لا یشعرون، اورون ایسا کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، بلکہ عین کو واضح طور پر ادا کرنا ہے، لا یشعرون۔ را پیش واو رو، واو پر جزم کا نشان، اس سے پہلے والا حرف را پر پیش آ رہی ہے، 2 حرکات کے برابر اس کی حرکت کو رکھیں گے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 13، سب سے پہلے اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تجویدی قواعد کو سیکھیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ۔ سب سے پہلے وَإِذَا، ذال زبر الف ذا، اس کو ہم نے زا کی طرح نہیں پڑھنا، وَإِذَا نہیں کہنا بلکہ نرمی کے ساتھ، وَإِذَا، زبان کو تھوڑا سا باہر نکالتے ہوئے سافٹلی، وَإِذَا 2 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ آگے دیکھیے قیلا، قاف زیر یا، قی یا پر جزم کا نشان ہے اور اس سے پہلے والے حرف قاف کے نیچے زیر آ رہی ہے، 2 حرکات کے برابر اس کی لمبائی کو رکھیں گے۔ قیلا، لام زبر لا۔ آگے دیکھیے لہم، میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے جو کہ اظہار شفوی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یہاں پر ہم بالکل بھی غنہ نہیں کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ،
ایسا غنہ کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے آمینو، آ کی حرکت کو 2 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ نو واو پر جزم کا نشان اور اس سے پہلے والے حرف نون پر پیش آ رہی ہے، یہاں پر اس کو 2 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ کما، دیکھیے میم پر بڑی مد آ گئی اور اس کے بعد جو الف ہے حمزہ ہے وہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، مد جائز منفصل ہے، 4 سے 5 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے۔ آمن الناس، نون کو نون سے ملائیں گے، نون مشدد ہے، نون زبر الف نا، 2 الف کے برابر اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، نون مشدد پر غنہ کرتے ہوئے۔ آمن الناس، آگے دیکھیے قالو، قاف زبر الف قا، 2 الف کے برابر اس کی حرکت کو رکھیں گے اور لو، یہاں پر بھی بڑی مد آ گئی اور حمزہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، اگین مد جائز منفصل ہے، 4 سے 5 حرکت کے برابر لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیں گے۔ انؤمنو، دیکھیے گا حمزہ پر جزم کا نشان ہے، یاد رکھیے جب بھی حمزہ پر جزم کا نشان ہوگا ہم اس حمزہ کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ انؤمنو، انؤمنو، آگے دیکھیے کما، بڑی مد آ گئی اور اس کے بعد حمزہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، مد جائز منفصل ہے، 4 سے 5 حرکت کے برابر لمبا کر کے کھینچ کے پڑھیں گے۔ آمن السفہاء، ہا پر دوبارہ سے مد آ گئی ہے اور حمزہ پیش او، یاد رکھیے اس مد کو بھی ہم لمبا کر کے 5 سے 6 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھیں گے، یہ مد واجب متصل کہلائے گی کیونکہ حمزہ اسی کلمے کے آخر میں آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ جزم لگائیں گے حمزہ کے اوپر تو یاد رکھیے وقف کرنے کی صورت میں یہاں پر حمزہ پر جزم لگانے کے بعد حمزہ کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے الا، لام پر بڑی مد ہے، اس کے بعد حمزہ جو ہے وہ اگلے کلمے کے شروع میں آ رہا ہے، مد جائز منفصل کہلائے گی اور اس کو 4 سے 5 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھا جائے گا۔ انہم، حمزہ اور نون کو آپس میں ملائیں گے، نون مشدد ہے، اس کے بعد دیکھیے میم ساکن کے بعد ہا آ رہی ہے، یاد رکھیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، کسی قسم کا کوئی غنہ نہیں کرنا بلکہ انہم ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے بلکہ غنے کے بغیر پڑھا جائے گا۔ آگے دیکھیے سفہا، اگین ہا پر بڑی مد آ گئی اور حمزہ اسی کلمے میں آ رہا ہے، مد واجب متصل ہے، اس کو 5 سے 6 حرکات کے برابر رکھیں گے۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، نون ساکن آ گیا، ولیکن میں نون ساکن آ گیا اور اس کے بعد حرف لام آ رہا ہے جو کہ حروف یرملون میں سے ہے، ادغام کے لیٹرز میں سے ہے، اور نون ساکن کے احکام میں ہم سیکھتے ہیں کہ لام آ جائے تو وہاں پر ادغام کریں گے، لیکن ایسا ادغام کہ جس میں غنہ موجود نہ ہو، کاف کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کرنا۔ لام زبر الف لا، اس کی حرکت کو 2 الف کے برابر رکھیں گے۔ یعلمون، میم پیش واو مو، 2 الف کے برابر اس کی حرکت رکھتے ہوئے کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ امید ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔